السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حق اور سچ کی جو فتح ہے، عمران خان کی جو فتح ہے، وہ مجھے بہت قریب نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج ایک پریس کانفرنس رانا ثناءاللہ کی جانب سے کی گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نون لیگ کی جو پتلونیں ہیں وہ گیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے آج پریس کانفرنس میں ماضی کی داستانیں بتانا شروع کر دی. نواز شریف کو جس وجہ سے نکالا، جس کیس پہ نکالا، اس کی ڈیٹیلز بتانا شروع کر دی اور وہ بہت پریشان تھے اور ایک طرح سے سپریم کورٹ کو، اداروں کو دھمکا رہے تھے کہ چلتے اور بڑھتے ہوئے پاکستان کو پہلے بھی روکا گیا اور اب پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کی جائے، یعنی کہ دوبارہ ہماری گورنمنٹ کو گھر نہ بھیجا جائے جیسے پیچھے ہوتا رہا ہے. تو وہ ایک بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کے اوپر اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ انہیں چاروں طرف سے عمران خان کے لیے چیزیں حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھیں. ان کی بہنوں کی بھی رہائی ہو گئی. دوسرا جو آپ سب سے مین کام ہوا وہ یہ ہوا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ایک ڈیسیجن لیا. ایک ڈیسیجن وہ یہ لیا کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی فائز عیسیٰ کی جانب سے جب وہ آئے تھے ایز اے چیف جسٹس، انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو چیف جسٹس موجودہ کوئی بھی چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کی مونوپلی کو، اس کا جو سو موٹو ایکشن لے لیتا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور کوئی بھی ایکشن حکومت کے خلاف ہو یا کوئی بہت بڑا کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو کمیٹی یا 3 سے 4 جو سینئر جج ہیں وہ مل کے لیں. جو مونوپلی تھی ڈیسیجنز لینے کی چیف جسٹس کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی. اب اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، اس کے جو ایس او پیز تھے، اس کے مطابق جو سینئر 3 ایک چیف جسٹس اور اس کے بعد جو سینئر 2 جج ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے. اس لحاظ سے منیب صاحب، جسٹس منصور صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. لیکن جب ظاہر بات ہے فائز عیسیٰ صاحب کا 1 ووٹ تھا، وہ دونوں کا وہ 2 تھے، ان کے 2 ووٹ تھے، تو کوئی بھی ڈیسیجن لینے میں چیف جسٹس صاحب کو اس ٹائم پہ مشکل ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ کیا کہ منیب صاحب کو اس کمیٹی سے نکال دیا اور اپنے ہی پسند کے یا اپنے ہی جو ان کا تھنک ٹینک تھا اس سے ریلیٹڈ جو چیف جسٹس امین الدین، جن کا جھکاؤ بہت زیادہ نون لیگ کی طرف یا بڑے بھائیوں کی طرف تھا، ان کو شامل کر لیا. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے منیر صاحب کو دوبارہ اس کمیٹی میں شامل کر لیا ہے. اب میں نے آپ کو کل اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ منصور شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی دوست ہیں. ان دونوں کی دوستی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا، تو نون لیگ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی جو آج سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس سے یہ ہوگا کہ دوسرا انہوں نے 28 تاریخ کو فل کورٹ بھی بلا لیا. اب فل کورٹ بلانے کا جو مقصد مجھے لگ رہا ہے وہ ایک تو نیو چیف جسٹس اس لیے بھی بلائی گئی ہے، دوسرا مجھے لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میرے خیال میں جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں ان کو سنا جائے گا، تو وہ بھی ایک بہت ڈینجرس بات ہے. کوئی بھی ڈیسیجن سپریم کورٹ لے سکتی ہے. دوسرا فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ 29 کو جا رہے ہیں امریکہ اور میرے خیال میں اس کے بعد پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور مجھے لگتا ہے پاکستان ان کو واپس آنا بھی نہیں چاہیے. جس طرح ان کو فیئر ویل دی گئی، جس طرح 2 جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ستور صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب، وہ جب افتتاح کرنے گئے اس سپریم کورٹ میں آخری ٹائم پر، تو کس طرح ان سے ٹف کوشچنز کیے، بحث بھی ہو گئی، تو ان کو میرے خیال میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہیے. نہ وہ آئیں گے، اب امریکہ میں ہی سیٹل رہیں گے. جو پاکستان کی آئین کا اور جو انہوں نے اپنے 2-3 سالہ ٹینیور کے اندر جس طرح کے متنازع فیصلے دیے ہیں، میرے خیال میں بہت زیادہ سب کی اٹھانی پڑی ہے سپریم کورٹ کو. ایون دین میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں، اس کے اندر بچوں نے باقاعدہ جشن منایا ہے، آتش بازی کی گئی ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد. تو میرے خیال میں وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے. لیکن جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ان کی ٹون ہے آج کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے کمیٹی میں منیر صاحب کو رکھا ہے، میرے خیال میں ان کی ٹون یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، عمران خان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اللہ حق ہے، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی. بہت شکریہ.